نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ الرعد ہے، 43 آیات اور 6 رکوعات پر یہ مشتمل ہے۔ سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ الحجر سب چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہ 5 6 رکوعات پر یہ مشتمل ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، سب کے سب فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بادلوں پر معمور جو فرشتہ ہے وہ بھی اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جو بادلوں کے نظام اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو لے جانا، اس چیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی۔ فرمایا کہ جو بلندی کی چیزیں ہیں، فضا کی چیزیں ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتی ہیں۔ قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے شروع میں فرمایا کہ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے یہ سب برحق ہی برحق ہے، سب برحق ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے، کہیں تمہیں کوئی ستون نظر نہیں آتا، ورنہ تو ایک اینٹ فضا میں نہیں کھڑی کی جا سکتی۔ اللہ نے اتنی بڑی چھتیں، اور ایک بھی نہیں 7 بغیر ستونوں کے کھڑی کر کے دکھا دی۔ سورج چاند کا نظام بھی اسی کے پاس، لیکن یہ سارے نظام ایک وقت تک چلیں گے، وقت آنے پر فرمایا سارا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا۔ زمینی نظام بھی اسی کے پاس، پہاڑی نظام بھی اسی کے پاس، نہری نظام بھی اسی کے پاس، پھلوں کا نظام بھی اسی کے پاس، رات اور دن کا نظام بھی اسی کے پاس۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں، فرمایا ان کو بڑی نشانیاں نظر آتی ہیں اس میں۔ وفی الارض قطع متجاورات، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو زمین کے مختلف ٹکڑے ہیں، ان کی تاثیرات مختلف ہیں، کہیں ایک چیز ہوتی ہے دوسری نہیں ہوتی، کہاں وہ والی ہوتی ہے وہ والی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کا نظام ایسا بنایا، بظاہر تو یہ زمین کے ٹکڑے ملے ہوئے ہیں اور آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کہیں کھجور لگاؤ تو کھجور نہیں ہوتی، اور کہیں کھجور ہوتی ہے تو جو ہے نا کوئی اور فصل نہیں ہوتی۔ عرب میں دیکھیں کھجور ہوتی ہے لیکن اس ریگستان میں گندم نہیں ہوتی، وہ اس سے محروم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ریگستان اور یہ چیزیں عطا کی، اور یہاں پر عام ہوتا ہے لیکن اور کئی چیزیں نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جگہ کیا نکالتے ہیں اور کہیں سے کیا نکالتے ہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ دیکھو ایک ہی باغ کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں، آم کا درخت بھی ہے، اسی میں کیلے کا بھی لگا ہوا ہوتا ہے، انگور کا بھی لگا ہوا ہوتا ہے، انار کا بھی لگا ہوا ہوتا ہے۔ زمین بھی ایک ہے، زمین کا مالک بھی ایک ہے، اور اس کو جو پانی پلایا گیا ہے وہ بھی ایک ہے، لیکن اللہ نے سب پھلوں کی شکلیں بھی مختلف بنائیں، سب کے ذائقے بھی مختلف بنائے، سب کا انداز بھی مختلف بنایا، اور سب کا موسم بھی مختلف بنایا ہے اللہ نے۔ فرمایا اس میں کمال بندے کا نہیں، اگر بندے کا کمال ہوتا تو ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی۔ زمین کا کمال نہیں کہ زمین تو ایک ہے، پانی کا بھی کوئی کمال نہیں کہ پانی کی وجہ سے ایسا ہوا، ایک پانی پلایا، لیکن ادھر دیکھو
انار کا ذائقہ اور ہے اور آم کا ذائقہ اور ہے، اللہ نے الگ الگ رکھا، اور سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا۔ اللہ اکبر۔ کسی کی گٹلی اس کے اندر رکھ دی، کسی کے اندر بیج رکھ دیے، کسی کے اندر اکٹھا کر کے بیج رکھ دیا، کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے بکھیر دیا۔ تربوزے کے اندر دیکھیں نا کس طرح سارا بیج اللہ نے بکھیرا ہوا ہے، اور خربوزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر کے رکھ دیا۔ آم کے اندر مستقل گٹلی، اور وہ بھی پیک کر کے اس کے اندر پھر دوسری ہے، اور کھجور ہر ایک دانے کے اندر چھوٹی 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 الگ الگ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا رکھا ہے۔ انار کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہر چند دانے اس کے الگ الگ پیک کر کے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیلے کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیک کر کے انسان کو دیا، جب کھانا ہو تو اسی وقت چھیل کے آرام سے جو ہے نا وہ کھا لیں۔ بعض چھلکے الگ ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے، سیب کا، امرود کا، اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھ دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کو کھانے کا لطف الگ ہے، اور اللہ نے اتنے خوبصورت بنائے کہ دیکھنے کا لطف الگ ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، فرمایا عقل والے لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے اس میں۔ اور اللہ تمہیں جانتے ہیں، تم دن میں ہو کہ رات میں ہو، اونچی آواز کرو کہ پست آواز کرو، ہمیشہ تمہاری سننے والا وہ رب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تمہاری سننے والا نہیں۔ فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کو پکارتے ہیں، ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح کسی آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہو، اور وہ کنویں کے پاس جانے کے بجائے دور سے کھڑا ہو کر اشارے کرے پانی کو کہ پانی ادھر آ جا، پانی ادھر آ جا، میں نے پینا ہے۔ فرمایا قیامت تک وہ کہتا رہے، کنویں کے اندر سے پانی نکل کر اس کے منہ تک نہیں آئے گا۔ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ قیامت تک پکارتے رہیں، ان کو کبھی ان کی پکار کو وہ پورا کرنے والے نہیں۔ پکار کو پورا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ فرمایا کہ یہ چیز عقل مند لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، وہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی 9 صفات اور خوبیاں بیان کی کہ یہاں تو ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے کہ میرے سے بڑا عقل مند اور سمجھدار کوئی نہیں۔ عقل مند کون ہے؟ اللہ نے اس کی خوبیاں بیان کی۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ کے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، بد عہدی نہیں کرتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور قیامت کے دن برے انجام سے ڈرتے ہیں، اور ہمیشہ صبر کرتے ہیں۔ صبر کرنے میں مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جب ان کے ساتھ کوئی برائی کرے تو برائی کا نتیجہ وہ اچھائی سے بدلہ دیا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ جنت عطا فرمائیں گے، یہ خود بھی جنت میں جائیں گے۔ ان کی برکت سے اگر ایمان والے ہوئے تو ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد بھی اللہ ان کے ساتھ ہی جنت میں داخل فرما دیں گے، اور وہاں پر فرشتے ان کو سلام کرنے کے لیے آئیں گے۔ فرمایا ایسے ہوتے ہیں عقل مند، اور اس قسم کے جو عقل والے ہیں وہ اللہ کی یاد میں ہر وقت رہتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کی یاد وہ چیز ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے اپنی یاد کے اندر دلوں کا اطمینان اور سکون رکھا ہے۔ فرمایا یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ میرے حبیب جنہوں نے نہیں ماننا، آپ پہاڑ بھی ان کو چلا کے دکھا دیں، مردے بھی زندہ کر کے دکھا دیں، انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں ماننا۔ جو ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ حقائق بہت بڑے ہیں، اور ان ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بعد جنت رکھی ہے، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تقوی والے لوگوں سے کیا ہے، جو متقی ہوں گے۔ فرمایا وعدہ ہے ہم انہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سوال کا جواب دیا، جی اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کی بیویاں کیوں ہیں، آپ کی اولاد کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر بھیجے ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولاد بھی تھیں۔ بیویوں کا ہونا، اولاد کا ہونا کوئی نبوت کے منافی چیز نہیں۔ اچھا ہمارا فلانا معجزہ پورا کر دو، فلانا مطالبہ پورا کر دو۔ فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی نبی اپنی چاہت کے مطابق جو چاہے دکھا دے، یہ نہیں ہوتا۔ معجزہ تب آتا ہے جب میرا اللہ چاہتا ہے۔ معجزہ دکھلانا نہ دکھلانا تو یہ میرے رب کا کام ہے، کسی اور کا نہیں۔ اچھا جی ہماری
تقدیریں لکھی ہوئی ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ فرمایا کہ نہیں، تم ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ وہ مٹوا کے تمہارے لیے نیک بختی کا پروانہ لکھوا دیں گے۔ آؤ تو صحیح نہ تم۔ سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر کیا، اور وہ مشہور آیت لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفر کیا تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ ناشکرے لوگ جو ہے نا، ان کا انجام اچھا نہیں۔ فرمایا کہ جن جن لوگوں نے ہمارے نبیوں کی مخالفت کی وہ سب ناشکرے ہیں کہ اللہ کا کھایا، اللہ نے انہیں پیدا کیا، اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی، اور جب اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے اپنی عبادت کا حکم دینے کے لیے اور اپنی اطاعت کے لیے، تو وہ لوگ اعتراض کرنا شروع ہو گئے۔ فرمایا کہ کتنے وہ ناشکرے ہیں، اور یہ سارے ناشکرے شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کہ شیطان بھی بہت بڑا ناشکرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کی اور اللہ کی طرف سے بڑی عزت اور یہ ساری چیزیں ملیں، لیکن وہ کتنا نامراد ہے کہ اپنے رب کو چھوڑ بیٹھا اور الٹا لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہا ہے، اور پھر قیامت کے دن کام بھی نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو وہاں پر سب لوگ جمع ہو کے شیطان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھ ہم تیرے پیچھے لگے تو ہم یہاں پر پہنچے، اب کچھ کر ہمارے لیے تاکہ ہماری کوئی نجات ہو جائے، ہم یہاں سے نکل سکیں۔ تو وہ شیطان وہاں جہنم میں ایک تقریر کرے گا جسے اللہ نے یہاں پر ذکر کیا، ان اللہ وعدکم وعد الحق۔ شیطان کہے گا اللہ نے تم سے وعدہ کیا اور سچا وعدہ کیا، میں نے تم سے وعدے کیے اور سارے جھوٹے کیے۔ دوسری بات، میں نے کوئی تمہیں زبردستی بلایا تھا؟ میں نے تو کوئی زبردستی نہیں بلایا، میں نے تمہیں سبز باغ دکھایا، تم پاگل بن کے میرے پیچھے لگ گئے، اللہ کو بلا دیا، اللہ کے وعدوں کو بلا دیا، آج مجھے کیا کہتے ہو؟ اپنے آپ کو ملامت کرو، شرم کرو کہ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ تم نے وفا نہ کی اور میرے پیچھے چل گئے، اور امیدیں آج میرے سے باندھ رہے ہو، میں تمہارے کوئی کام نہیں آنے والا، آج جاؤ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ فرمایا ان کے پیچھے لگنے والوں کا یہ، اور جو اس کے پیچھے نہیں لگے اللہ کے نبیوں کے نقش قدم پر چلے، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے اور نیک عمل والے جنت میں جائیں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے، تحیتہم فیہا سلام، جب بھی ان کی آپس میں ملاقات ہوگی تو سلام کے ذریعے سے ملیں گے۔ اور فرمایا ایمان والے تو اس درخت کی طرح ہیں جس کا پھل ہمیشہ کارآمد ہوتا ہے، یعنی کھجور، ہر موسم میں کھایا جاتا ہے اور ہر موسم میں پھل تازہ ہوتا ہے۔ فرمایا ایمان والا بھی جب نیک عمل کرتا ہے اسی زمانے میں اللہ اس کی نیکی کو قبول فرماتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے مختلف نعمتیں ذکر کرتے ہوئے فرمایا اے لوگوں اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم میری نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور ناشکری کرنے والا ہے، ناشکرے نہیں بننا، شکر گزار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ذکر کیا، سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے نا۔ فرمایا دیکھو کس طرح اللہ کا شکر ادا کرنے والے تھے، کبھی زبان پر ناشکری کا کوئی لفظ ہی نہیں لائے، کوئی حرف ہی نہیں لائے، جبکہ ان کی ساری زندگی ہمیشہ از اول تا آخر امتحانات ہی میں گزری، امتحانات ہی میں گزری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس امتحان کا ذکر کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا، اور پھر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو جب چھوڑا اللہ کے حکم سے مکۃ المکرمہ میں، جہاں پر نہ آبادی نہ کھانے پینے کے اسباب اور دیگر چیزیں، بس اللہ نے حکم دیا تو چھوڑ آئیں، اور چھوڑنے کے بعد جب الگ جا کے ان سے ایک پردے میں گئے جہاں سے وہ نظر نہیں آ رہے تھے، وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، اپنے اللہ سے باتیں کرنے لگے۔ تنہا ابراہیم کھڑے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں،
جو مانگا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے وہ مانگی ہوئی دعائیں قرآن مجید میں ذکر کر دی۔ فرمایا آؤ میرے بندو میں تمہیں بتاتا ہوں، اتنے بڑے امتحان سے گزر کر ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہم سے کیا کہہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، فرمایا میرے خلیل کہہ رہے تھے اے میرے پروردگار میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑا ہے جہاں کوئی کھیتی بھی نہیں ہوتی، لیکن تیرا احترام والا گھر موجود ہے، کس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھتے رہیں، ان کو تو میں نے چھوڑ دیا تیرے حکم سے پروردگار، اب لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا تیرا کام ہے، اور لوگوں کو بھی متوجہ کر دیں کہ وہ بھی یہاں پر آ کر رہیں۔ اللہ نے بیت اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی ڈال دی، پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی ایمان والا انسان ہے تو اس کے دل میں اس کی ضرور محبت پائی جاتی ہے، وہ ہمیشہ یہی چاہتا ہے کاش کہ مجھے پر لگ جائیں اور میں اڑتے اڑتے اللہ کے گھر جا پہنچوں، چاہے وہ 20 مرتبہ کیوں نہیں ہو کے آیا، خواہش پھر بھی یہی ہے کہ یا اللہ پھر بلا لیں پھر بلا لیں۔ یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہے، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو متوجہ کر دے، وارزقہم من الثمرات، یا اللہ ان کو پھل بھی عطا کرنا، ثمرات بھی عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ آج پوری دنیا کے اندر جو پھل کس کس ملک میں ہوتے ہیں اللہ کس طرح جمع کر کے حرمین میں پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے یہ دعا مکۃ المکرمہ کے لیے کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا پروردگار جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی، پروردگار میں یہی دعا مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں، یا اللہ اسے بھی پھلوں کا مرکز بنا دیں، یا اللہ اسے بھی خوشحالی نصیب فرما دیں۔ وہاں کی فضا آب و ہوا وہ غیر موافق تھی نا شروع میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا موسم بھی ایسا بدلا کہ انتہائی خوشگوار موسم بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے وافر مقدار میں پھل وہاں بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر ساتھ شکر بھی کر رہے ہیں پروردگار یہ جو تو نے اولاد نصیب فرمائی اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، میں بھی بوڑھا، میری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، بانجھ ہو گئی، لیکن اے اللہ آپ نے اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد نصیب فرمائی اس لیے کہ سب کی سننے والا تو ہے۔ اے اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی ایمان والوں کو بھی بخش دینا، اور یا اللہ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہم بھی یہی دعا پڑھتے ہیں نا نماز میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا اللہ سے مانگی، اللہ سے مانگی۔ سورہ الحجر شروع ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے معجزے ہونے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم خود ہیں۔ یہ قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا، اس سے جو ٹکرائیں گے وہ پاش پاش ہو جائیں گے، قرآن کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فرمایا دیکھو نا پہلے نبیوں کے ساتھ جو ٹکرائے ان کا کیا ہوا، اور پھر اللہ نے خبردار کیا کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اللہ آخرت میں پکڑیں گے، اللہ آخرت میں پکڑیں گے۔ فرمایا نہیں، جو شیطان کے پیچھے لگے گا اللہ اسے دنیا میں بھی پکڑ لیتے ہیں، دنیا میں بھی پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت آدم کی تخلیق کا اور سجدے کا ذکر کیا جس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معذب قوموں کا ذکر کیا جن کو عذاب دیا گیا، قوم لوط کا ذکر کیا، قوم ابراہیم کا ذکر کیا، اور قوم مدین کا ذکر کیا، قوم صالح کا ذکر کیا۔ فرمایا یہ بڑی قوتوں کے مالک تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، جب شیطان کے پیچھے لگے، رحمان کو چھوڑا، نبیوں کی مخالفت کرنے لگے، جو ان کی کمائی تھی اور جو ان کا ہنر تھا ان کے کچھ کام نہیں آیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، میرے حبیب ہمارا تو آپ پر بڑا کرم ہے، اللہ نے قرآن جیسی دولت آپ کو عطا کی، اور پھر قرآن مجید میں اللہ نے سورہ فاتحہ جیسی سورت عطا فرمائی۔ اللہ نے یہ آپ کو شان دی ہے۔ یہ جو آپ کے دشمن ہیں
آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس کا حکم آپ کو دیا گیا ہے آپ کھول کر بیان کرتے رہیں، اور یہ جو آپ کا استہزاء کرنے والے ہیں ان سے بدلہ لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا استہزاء کرے گا، ٹھٹھا اڑائے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہم خود اس سے بدلہ لیں گے۔ آخرت میں تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی لیتے ہیں، اور عام طور پر دیکھا گیا کہ جس نے بھی اللہ کے نبی کی گستاخی کی اللہ نے اس کو دنیا کے اندر ہی نشان عبرت بنایا۔ سورہ النحل کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مشرکین کا تذکرہ کیا کہ وہ خود دعا مانگتے تھے، اے اللہ اگر یہ دین پر حق ہیں ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر۔ فرمایا دیکھو ان کم عقلوں کو، عطا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے، جلد آ جائے گا، دیر نہیں لگتی اس میں، جلدی آیا اللہ کا فیصلہ۔ اللہ اکبر، تمہیں جلدی مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ شکر کرو نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنی قدرت کے دلائل شروع کر دیے۔ فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا، جانوروں کو پیدا کیا، جانور خوبصورتی کا کام بھی دیتے ہیں اور بوجھ اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں، تم ان کو کھاتے بھی ہو، مختلف قسم کے اللہ نے تمہیں جانور عطا کیے، اللہ تمہیں بارش عطا کرتا ہے، اللہ نے تمہیں کھیتی، زیتون، کھجوریں اور انگور دیے، ہر قسم کے پھل دیے، رات اور دن اللہ نے تمہیں دیا، اور پروردگار عالم نے یہ سمندر تمہیں دیے، مچھلیاں اللہ اس کے ذریعے سے تمہیں کھلاتا ہے، اور اللہ نے پہاڑ دیے اور اس کے اندر نہریں جاری کر دیں، اور اللہ نے ستارے تمہیں دیے۔ فرمایا یہ نعمتیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو بتاؤ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ الہکم الہ واحد، پھر مان لو نا کہ معبود صرف ایک ہی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور فرمایا اسی مقصد کے لیے ہر امت کے اندر ہم نے نبی بھیجے، اور نبی نے آ کر یہی کہا ان اعبدوا اللہ، عبادت اللہ کی کرو، غیر اللہ کی عبادت سے ہمیشہ بچنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وما ارسلنا من قبلک، فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے جو لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، یہ اہل علم ان پیغمبروں کے وارث ہیں۔ فرمایا جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو وہ اہل علم سے پوچھ لیا کرو، پوچھ کر چلتے رہا کرو، اور ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو۔ اللہ بیٹا دے کہ بیٹی دے تو خوشی سے قبول کیا کرو، یہ نہیں کہ بیٹا ہو جائے تو خوش ہو جاؤ، بیٹی ہو تو منہ بنانے لگو۔ فرمایا نہیں، اولاد نعمت ہوتی ہے، اللہ بیٹا دے تب بھی خوش ہو جاؤ، بیٹی دے تب بھی خوش ہو جاؤ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ جو چوپائے ہیں نا، چوپائے، اس میں تمہارے لیے بڑی عبرت موجود ہے، ان کو دیکھا کرو نا۔ فرمایا کہ تم نے اپنے ہاں باندھے ہوتے ہیں، اس گائے کو دیکھو، اس بھینس کو دیکھو، تم اپنے ہاتھوں سے اسے چارہ کھلاتے ہو، سبز چارہ کھلاتے ہو، سفید پانی پلاتے ہو، یہی چیزیں تم اس کو دے رہے ہوتے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہیں کس طرح کا میٹھا اور خوش ذائقہ دودھ تمہیں عطا فرما دیتے ہیں، خوش ذائقہ دودھ عطا کرتے ہیں۔ فرمایا کبھی تم نے سوچا کہ یہ دودھ کہاں سے آتا؟ اسی جانور کو ذبح کر کے دیکھو، تمہیں کہیں اندر دودھ نظر نہیں آئے گا، تمہیں تو اندر گوبر نظر آئے گا، تمہیں تو اندر خون نظر آئے گا، تمہیں تو اندر علائشیں نظر آئیں گی۔ اللہ انہی میں سے تمہیں نکال کے دودھ عطا فرماتے ہیں، اور وہ جو دودھ ہوتا ہے لبناً خالصاً، وہ دودھ بڑا خالص ہوتا ہے، اس میں ملاوٹ خون کی نہیں ہوتی، اس میں ملاوٹ جو ہے نا کوئی بدبو کی نہیں ہوتی، ساری چیزوں سے پاک صاف اللہ تمہیں دودھ عطا کرتے ہیں جب خالص دودھ پیتے ہو۔ فرمایا عبادت بھی تو اللہ کی خالص کیا کرو نا، مخلصین لہ الدین۔ جس طرح تم دودھ ملاوٹ والا پسند نہیں کرتے، اس میں کوئی خون چلا جائے تم کبھی پسند نہیں کرتے، اس میں کوئی اور چیز چلی جائے تم پسند نہیں کرتے، جس طرح خالص دودھ تمہیں پسند ہے، ملاوٹ والا پسند نہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے اللہ کو بھی عبادت خالص پسند ہے، ملاوٹ والی پسند نہیں۔ اللہ کو پکارو، غیر کو بھی یہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نحل، کہتے ہیں نا شہد کی مکھی کو،
وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، فرمایا دیکھو شہد کی مکھی کو کس طرح وہ جاتی ہیں پہاڑوں پر، اپنے گھر بناتی ہے، درختوں پر بناتی ہے، اور پھلوں کو چوس کر رس نکال کے وہ تمہارے لیے ایک مشروب بناتی ہے، شراب مختلف الوان، جس کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، فیہ شفاء للناس، اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی جب وہ رب کے حکم کے مطابق چلتی ہے۔ فرمایا کہ جو انسان اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا، اللہ اس کی باتوں کو اور اس کے ایک ایک عمل کو لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ بنا دیں گے۔ پھر اللہ نے اپنی نعمتیں ذکر کی، دیکھو ہم نے تمہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں بیویاں عطا فرما دیں، اللہ نے تمہیں اولاد عطا فرما دی، تمہارے بیٹے ہو گئے، تمہارے پوتے ہو گئے، کھانے کو اللہ نے رزق دے دیا، رہنے کو اللہ نے مکان دے دیا، لباس دے دیا پہننے کے لیے۔ یعرفون نعمت اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہو لیکن ہو منکر، شکر ادا نہیں کرتے۔ نعمتیں تو تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں اور بڑے مزے سے اللہ کے نعمتیں گھر لے کے جاتے ہو، آج یہ نعمت اچھا پھل آیا یہ لے کے جاتا ہوں، آج یہ لے کے جاتا ہوں۔ جس اللہ نے نعمت دی اس اللہ کا تذکرہ بھی تو ساتھ لے جایا کرو نا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں، بے حیائی اور برائی اور ظلم اور زیادتی سے تمہیں روکتے ہیں۔ قرآن مجید کی انتہائی جامع آیت جو ہر جمعہ کے خطبہ میں آپ لوگ سنتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لے کر آج تک خطبوں میں یہ پڑھی جاتی ہیں۔ 3 چیزوں کا حکم اور 3 چیزوں سے جو ہے نا روکا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ حلال کھایا کرو، اللہ کے نعمتوں کو شکر ادا کیا کرو، ہمیشہ حرام چیزوں سے بچا کرو۔ پھر حضرت ابراہیم کا حوالہ دیا آخر میں، فرمایا اے لوگو ابراہیمی بنو، ابراہیمی۔ اور حضرت ابراہیم کون تھے؟ اللہ اکبر، کان امتن، فرمایا بندے تو ایک تھے لیکن کام اتنا کر گئے جتنا پوری جماعت کیا کرتی ہے۔ اپنی ذات میں انجمن تھے، قانتا للہ حنیفاً، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتے اور اس کے سامنے جھکتے، شرک نہیں کرتے تھے، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ نے دنیا کے اندر بھی ان کو عزتیں عطا کی اور آخرت میں بھی عزتیں عطا کرے گا۔ سورہ بنی اسرائیل اللہ نے معجزات کا ذکر کیا۔ پہلا معجزہ اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو معراج عطا فرمائی، یہ آپ کے معجزات میں سے۔ نمبر 2، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ نے قرآن عطا کیا، فرمایا کہ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ۔ نمبر 3، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاس جب وہ صورت نازل ہوئی نا تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو لہب کی بیوی آئی اور بڑی بڑبولی تھی، وہ برا بھلا کہتے ہوئی آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو تلاش کر رہی۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ وہ بوڑھی آ کے میرے پاس کھڑی ہو گئی اور بڑی بولتی رہی اور پوچھا کہ وہ کدھر گئے جن کو تم نبی مانتے ہو، اور اس طرح کہہ کے چلی گئی، جبکہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے عرض کیا کہ آپ کھڑے ہوئے اور الٹا یہ میرے سے پوچھتی تھی کہ آپ کدھر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اور ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ہم پردوں کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ تو آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سازشیں کرتے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بھی معجزہ۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، فرمایا کہ ہم نے حضرت صالح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اونٹنی عطا کی، وہ ان کا معجزہ۔ اللہ اکبر۔ اور مختلف معجزوں کا مطالبہ کیا لوگوں نے، کہنے لگے ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہماری اس زمین میں چشمے جاری ہو جائیں، باغات ہو جائیں، کھجوریں آ جائیں، انگور آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا گھر سونے کا ہو جائیں، سیڑھی آسمانوں کی طرف لگی ہوئی ہو، آپ ہمارے سامنے اوپر چڑھ جائیں، یہ کام آپ کر کے دکھائیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ نے جواب دیا قل سبحان ربی، آپ فرما دیجئے میرا رب پاک ہے، اللہ یہ کرنے پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ حل کنت الا بشر الرسولا، میں تو انسان ہوں، اللہ کا رسول ہوں، جو پیغام آ جاتا ہے تم تک پہنچا دیا کرتا ہوں۔ یہ کرنا وہ کرنا یہ میرے رب کا کام ہے، کہاں نہریں جاری کرنی ہے اور کہاں نہیں کرنی یہ اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں۔
اس طرح آیات معجزات صورت کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو بڑی عزتیں عطا کی ہیں، فرمایا بہت عزت دی، دیکھتے نہیں وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کس طریقے سے یہ سوار ہو کر پھرتا ہے دریاؤں میں اور سمندروں میں، کس طرح کشتیاں اور بحری جہاز پانی کا سینہ چیرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور انسان بادشاہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا خشکیوں کے اندر دیکھو کس طرح یہ سواریاں کرتا ہے، کبھی گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، کبھی اونٹ پہ بیٹھتا ہے، کبھی سائیکل موٹر سائیکل اور گاڑیوں پر بیٹھتا ہے، اور کبھی ہوائی جہازوں میں اڑتا ہے۔ یہ تھوڑی عزت دی ہم نے اسے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے اسے عمدہ چیزوں کا رزق بھی عطا کیا، ساری بہترین چیزیں یہ کھاتا ہے، اس کا بچا ہوا اور کھاتے ہیں، کیلا یہ کھاتا ہے، چھلکا وہ کھاتے ہیں، گندم یہ کھاتا ہے، بھوسا وہ کھاتے ہیں۔ فرمایا شکر کر کہ اللہ نے کتنا عمدہ تجھے عطا کیا ہے، پھر بھی تو نخرے کرتا ہے۔ پھر دوسرا اور تیسرا اور چوتھا رکوع جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات ذکر کیے، صرف میں فرض ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ 15 آیات ہیں جن میں اللہ نے یہ احکامات بیان کیے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو 15 آیات میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے اصل میں پوری تورات کا خلاصہ ہیں۔ یہ احکام اللہ نے حکم دیا عبادت اللہ کی ہوگی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، خاص طور پر جب بوڑھے ہو جائیں تو اچھا سلوک کرو، جھڑک کر بات نہ کیا کرو، ہمیشہ رب سے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا اسی طرح تو ان کے ساتھ بھی مہربانی کا اور نرمی کا معاملہ کیا کر۔ فرمایا کہ رشتہ داروں کو ان کے حق دیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، تم بخیل بن کر نہ بیٹھو لیکن اسراف بھی نہ کرو، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو، ان کی وجہ سے تمہیں بھی ہم رزق دے دیتے ہیں، زنا کے قریب نہ جاؤ، کسی کو قتل نہ کیا کرو، یتیم کے مال کے قریب نہ جایا کرو، عہد کو پورا کیا کرو، ناپ تول پورا ہونا چاہیے، جس چیز کا تمہیں علم نہیں خواہ مخواہ اس کے فتوے نہ دیا کرو، جس کا علم ہے بس اسی کی بات کرو، ہم نے تم سے کل کو سب کچھ پوچھنا ہے، زمین پر چلو تو اکڑ کے نہ چلا کرو۔ فرمایا یہ سب چیزیں اللہ نے وحی کی ہیں اور یہ سب چیزیں کارآمد ہیں جب انسان ولا تجعل مع اللہ الہا آخر اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارے گا تو تب یہ احکام کام آئیں گے، اور اللہ کو پکارو کہ رحمان کو پکارو، سب ایک ہی ہے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، یہ سب اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو، اور اللہ وہ ہے جس کی اولاد بھی نہیں، شریک بھی کوئی نہیں، اور اللہ کو کمزور نہیں کہ اللہ نے مددگار رکھے ہوں، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، لوگوں ہمیشہ اللہ کی کبریائی بیان کیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کبریائی بیان کرنے والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔